تھے جناب کمیل رضوی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے کہ کوئی کافر نہیں رکھ سکتا ہے کعبے میں قدم، کوئی کافر نہیں رکھ سکتا ہے کعبے میں قدم، ہاں مگر صاحب ایمان تو رکھ سکتے ہیں۔ کوئی کافر نہیں رکھ سکتا ہے کعبے میں قدم، ہاں مگر صاحب ایمان تو رکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں تعجب ہے جو ہیں دوش پیمبر پہ علی، کیوں تعجب ہے جو ہیں دوش پیمبر پہ علی، ارے کسی قرآن پہ قرآن تو رکھ سکتے ہیں، کسی قرآن پہ قرآن تو رکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ایک بلند تر صلوات سے آپ لوگ استقبال کریں۔ حضرات نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس آیت پہ کچھ عرض کرنے سے پہلے چونکہ میزبان اور بانیان مجلس کی پوری کوشش تھی کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی مجلس بالکل وقت پہ شروع ہو جائے، تقریباً شروع بھی کی لیکن مجلس نہیں بلکہ شاعری، تو ہمیں تھوڑا دیر میں ممبر ملا ہے، لیکن چونکہ اذان کا وقت بھی ہوگا اس لیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے گفتگو تمام ہو جائے۔ بہت دنوں بعد جو ہے ایک بہت خوبصورت شاعری بھی سننے کو آپ لوگوں کو ملی ماشاءاللہ۔ ہمارے برادر نے، مجھے خبر نہیں تھی الہ آباد جانا ہوتا ہے لیکن اتفاق نہیں ہوا تھا سننے کا۔ شاعری میں یہ آرزو ہوتی کہ انسان کو آج کے دور میں اچھی شاعری سننے کے لیے انسان کا دل جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت عجیب و غریب قسم کی شاعریاں شروع ہو گئی ہیں اور کبھی کبھی جو ہے مشکل بھی پیش آتی ہے۔ ایک اپنے پہلے ہمارے برادر نے شعر پڑھا، اس میں ایک شعر کی تبدیل کرنے کی ہم گزارش کریں گے کہ اس کا مطلع جو ہے تھوڑا سا تبدیل اگر کر سکیں تو اچھا ہے، چونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ شعر سے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اشعار میں پھر اچھا ہے کہ نہ آپ کو کوئی بعد میں نقصان ہو نہ مومنین کو نقصان ہو، اس لیے ٹکراؤ نہیں ہے، نجف سے بھی ملتا ہے، کربلا سے ملتا ہے، دعا سے بھی ملتا ہے، محنت سے بھی ملتا ہے۔ پہلا شعر ہے نا انشاءاللہ آپ،
ترقی جو ہے کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. کہا یہ کسی نے ترقی دعا سے ملتی ہے؟ نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے اور محنت کرنے سے بھی ملتی ہے، سب سے ملتی ہے. اور آپ شاعر ہیں تو یہ ہم کر لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے شاعری میں جو ہے. احسن تم، جزاک اللہ. ہو آپ کے سامنے جو آیت پیش کی سورہ احزاب کی، اس آیت میں اس آیت کا تعلق زیادہ جو ہے ممبر والوں سے ہے اور ایک صاحب ممبر کے اصحال ثواب کی مجلس ہے. لیکن آپ کو ہم اس لیے سنائے دے رہے ہیں کہ یہ آیت سن کے آپ کا تقاضا ممبر سے آیت کے مطابق ہونے لگے. جب مومنین کا تقاضا ہونے لگتا ہے تو صاحبان ممبر جو ہے اس کے مطابق ممبر پر کلام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے ذاکرین کی ایک صفت جو ہے، اب اسے آپ جو کہیں اچھی ہے یا بری ہے، اب فیصلہ آپ لوگ خود ہی کریں گے. وہ صفت یہ ہے کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند آتا ہے. یہ زیادہ خیال نہیں رکھتے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پسند کیا ہے. البتہ جس ذاکر کے اصحال ثواب کی یہ مجلس ہے بزرگوار کی، ان کو کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگوں کی پسند کیا ہے. وہ ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھتے تھے. جوانی ہی سے جب سے کم ہم آگاہ ہیں اور جب سے ان کی باتیں سنی بزرگوار کی، خدا رحمت فرمائے، وہ قوم کی ضرورت، جوانوں کی ضرورت، امت کی ضرورت، امت مسلمہ کی ضرورت کو نظر میں رکھتے تھے. کبھی لوگوں کی پسند سے نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ ایک مشکل ہے ہمارے اکثر ممبر پر آنے والوں کی کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، معلوم بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے آ رہے ہیں تو وہاں لوگوں کو پسند کیا ہے، تو پھر اسی پسند سے، پھر اپنی پسند کے لحاظ سے اپنا لہجہ بھی بدل لیتے ہیں، گفتگو بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں. ممبر پر آتے ہیں تو کچھ اور پڑھتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے تو کہتے ہیں بھئی آپ کا یہ لہجہ اتنا بدلا ہوا کیا؟ وہ ممبر ہے، یہ خطبہ ہے نا. جبکہ یوں نہیں ہے. جس کام کو ممبر سے کرنا ہے، چاہے وہ جمعے کا ممبر ہو چاہے وہ مجلس کا ممبر ہو، دونوں کی ذمہ داری ایک ہی ہے، دونوں سے پیغام ایک ہی ہے. اور جن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جن کی ایک زندگی کی لاجک ہوتی ہے، ان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جن کا ایک طرز فکر ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے طرز کو نہیں بدلا کرتے. لہذا وہ اپنے اعتبار سے آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اچھی صفت ہے، بری صفت ہے، لیکن جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، لوگوں کی پسند کے اعتبار سے ممبر بدل جاتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی پسند ہی بدل لیں. اگر عوام اپنی پسند بدل لے گی تو ہمارا ممبر بھی، اس کا بیان اور کلام بدل جائے گا. اور مولانا کلبساوی صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اسی ممبر سے قوم خراب ہوئی ہے، اسی ممبر سے وہ ٹھیک بھی ہوگی. لیکن ٹھیک اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنی چاہتوں کو بدلیں، جب ممبر سے آپ اپنی ضرورتوں کو سننے کی کوشش کریں، اپنی پسند کو سننے کی کوشش نہیں کریں، یا کہ اپنی پسند ہی بدل لیں. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہے اہل ممبر کے لیے، اہل کلام کے لیے، دین کے ذمہ داروں کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو الہی پیغامات کو پہنچاتے ہیں، جو رسالات اللہ، رسالت کی جمع ہے رسالات، جو الہی پیغامات کو پہنچاتے ہیں، جن کی باتوں میں الہی رنگ ہوتا ہے. تو یہ معلوم ہے کہ الہی پیغامات پہنچانے میں ڈر ہے، خطرہ ہے، چاہتوں کا خطرہ ہے. سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ انسان عوام سے ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی عوام انسان کی خدا بن جاتی ہے، کبھی کبھی لوگ پبلک سیاست مداروں کی تو خدا ہے، لیکن ذمہ دار لوگوں کی خدا نہ بننے پائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو وہاں پر خوف ہوتا ہے، لوگوں کا خوف، حق بات بیان کرنے کا خوف. غلط باتیں سنی جاتی ہیں پھر بھی انسان نہیں بیان کرتا. معاشرے میں غلط باتیں رائج ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے، بیان نہیں کر پاتا. بیان کرنے کے لیے لازم نہیں کسی کی توہین کی جائے،
لیکن حق بات بیان کی جائے. حق بات بیان کی جائے گی تو سننے والے کے لیے بھی بہتر ہے, بیان کرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے نا. تو اگر یہ مطلب رہتا ہے تو انسان مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ, جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں, رسالت کو پہنچاتے ہیں. رسالت ہے ہی اسی لیے انبیاء کی رسالت. یہ جو کہا گیا کہ العلماء امناء الرسل, علماء اگر واقعاً انسان عالم ہے اور علماء کی فہرست میں ہے تو علماء رسولوں کے امین ہیں. رسولوں کے امین ہیں یعنی کیا؟ یعنی جس طرح رسول اللہ خود اللہ کے امین تھے ویسے ہی علماء رسولوں کے امین ہیں. رسول اللہ اللہ کے امین تھے یعنی اپنی طرف سے کچھ بیان ہی نہیں کرتے تھے, جو کچھ بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے. امین کا مطلب یہی ہے. امین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند سکے لیے اس کو واپس کر دیا. یہ بہت معمولی سی امانت ہے. معمولی امانتوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بھی امانتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کے سامنے جو رسول اللہ کا لقب ہے امین, یہ صرف اس لیے نہیں کہ مکے کے لوگ کچھ پیسے دیتے تھے رسول اللہ واپس کر دیتے تھے, یہ تو اور بھی بہت سارے لوگ کر سکتے تھے, لیکن رسول اللہ کو قرآن کا امین قرار دیا گیا, رسول اللہ کو رسالات الہی کا امین قرار دیا گیا, رسول اللہ کو حق کا امین قرار دیا گیا, رسول اللہ کو اللہ کے پیغام کا امین قرار دیا گیا. تو امین تھے اس لیے تھے کہ جو کچھ بھی پیش کرتے تھے وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. اب جو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں العلماء امناء الرسل, کہ علماء جو ہیں وہ امین ہیں رسولوں کے, تو پھر وہی عالم ہوگا جو اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے, وہی پیش کرے جو رسول اللہ کی طرف سے, وہی پیش کرے جو اللہ کی طرف سے, وہی پیش کرے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, کہ اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے امین ہیں رسول اللہ کے, سب سے زیادہ امین ہیں رسول اللہ کے. لہذا پھر جب وہ امناء اور رسول بن جائیں گے تو پھر انہیں کسی کے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ فرد کا خوف, نہ انجمن کا خوف, نہ ٹرسٹیز کا خوف, نہ متولیوں کا خوف, نہ عوام کا خوف, نہ پبلک کا خوف, کسی کا خوف نہیں ہوگا. اس لیے قرآن فوراً کہتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ, اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ وَيَخْشَوْنَهُ, اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہاں اللہ سے ڈرنے کے سوا اور بھی کسی سے ڈرتے ہیں. لہذا فوراً دوسرا جملہ آیا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے. یہ تاکید ہے. یعنی صرف یہ کہ قرآن آگے نہیں بڑھ گیا. یہ سورہ احزاب میں آپ جا کے ڈھونڈیے کہ سورہ احزاب میں بہت ہی عظیم الشان آیتیں موجود ہیں. قرآن صرف یہ کہے کہ آگے نہیں بڑھ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, بلکہ فوراً یہ بھی کہا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا, احد یعنی کسی سے بھی, وہ کسی سے, نہ حکومت سے, نہ بادشاہ سے, نہ وزیر اعظم سے, نہ چیف منسٹر سے, نہ پہلے حاکموں سے, نہ آج کے حاکموں سے, نہ پرانے ظالموں سے, نہ آج کے ظالموں سے, نہ اس وقت کے یزیدوں سے, نہ آج کے یزیدوں سے, وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, ایسے لوگوں کی اللہ ہی کی ذات کافی ہے. ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھے انسان کی اللہ کی ذات کیسے کافی ہوتی ہے. یہ بہت آسان مسئلہ البتہ نہیں ہے. جب اس راہ پہ انسان چل نکلے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے, بہت آسان بھی ہو جاتا ہے, بہت قوی ہو جاتا ہے انسان. کمزور لوگ جو تھوڑی تھوڑی بات پہ اس بات پہ فکر میں رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کون راضی ہوگا, کون ناراض ہوگا, کون خوش ہوگا, کون ناخوش ہوگا, اس کو راضی کریں گے تو عوام ناراض ہوگی, عوام کو ناراض کریں گے تو حاکم ناراض ہوگا, ہے نا. بیوی کو ناراض کریں گے تو ماں راضی ہوگی, ماں کو راضی کریں گے تو بیوی ناراض ہوگی. یہ جتنے بھی ناراض اور راضی ہونے کے مسئلے ہیں صرف اللہ کو راضی کرتا رہے. اللہ کو راضی کرنے میں ہر ایک کا جو واقعی اور صحیح حق ہے اس کو ادا کرتا رہے. پھر یہ انسان عملی طور پر دیکھے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے انسان کی, واقعاً کافی ہو جاتی ہے. اس کے نمونے تاریخ میں بڑے پڑے ہیں. ہم اس کا نمونہ ہم جا کر عظیم ترین نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہمارے پاس ایک بہانہ دے دیا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں, ہم کہاں اور رسول اللہ کہاں, ہم کہاں اور امیر المومنین کہاں.
ہم کہاں اور امام حسین کہاں کہ نہیں ڈرے. اتنے بڑے نمونے ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کرے، اگرچہ وہ ہیں ہی نمونہ، وہ ہے نمونہ. لوگ کہتے تھے رسول اللہ یہ کیسے ہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ چاروں طرف فرشتوں کا جھنڈ ہو، جنت سے کھانے آ رہا ہو، باغ ہو، باغات ہو، ایسا نبی ہو. تو قرآن کہتا ہے ملائکہ جیسا نبی ہو، فرشتے آئے، فرشتوں کا ہجوم ہو. یہ کیسا نبی جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، لوگوں جیسی معمولی زندگی گزار رہا ہے، معمولی کھانے کھا رہا ہے، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. جو بادشاہوں کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں وہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حتیٰ نبی کو بھی شہنشاہ و بادشاہ بنانے پہ لگے ہوتے ہیں. ابھی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کی شاعری میں، ہر طرح سے ذاکری میں، جب تک کہ شاہ ہو، شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، شہزادہ نہیں کہہ لیں تب تک دل کو سکون ہی نہیں ملتا. امام زادہ کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی. مثلا اگر ہم جناب علی اکبر کو امام زادہ کہیں تو یہ بات کم سمجھ میں لوگوں کو آتی ہے، شہزادہ کہیں تو بہت سمجھ میں آتا ہے. اگر حسین ابن علی کو امام کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں کی گویا کہ شاہ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، چشتی نے کہا ہے شاہ و شہنشاہ، وہ اپنی عقیدت میں کہا ہے، لیکن امام کا مقام شاہ ہونا نہیں ہے، امام کا مقام شہنشاہ ہونا نہیں ہے، امام کا مقام امام ہونا ہے. اور پھر اس خاندان میں بھی یہی ہے. لہذا وہ بلند مقامات ہیں، وہ عظیم مقامات ہیں، وہ عظیم ذمہ داریاں ہیں، وہ عظیم مرتبے ہیں. اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک انسان، اتنے عظیم لوگ یہ کہاں اور ہم کہاں، تو وہ اصل میں ہے اسی لیے، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ نمونہ بنے ہمارے لیے. ان کو فرشتوں کی طرح نہیں بھیجا گیا، فرشتوں کے جھرمٹ نہیں بھیجا دیا، ان کے لیے مسلسل غذائیں آسمان سے نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے معجزات ہمیشہ نہیں ہو رہے ہوتے. ہمارے ذہنوں میں ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے ہر قدم قدم پہ معجزہ ہوتا تھا. یوں نہیں تھا. انبیاء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں معجزات نہیں ہوتے تھے. معجزات سے زندگی آگے نہیں بڑھتی تھی. معجزات ہوتے تھے صرف اس وقت جب کافر بہت زیادہ پریشان کرنے لگتے تھے. کافر سے مراد منکر لوگ، جھٹلانے والے لوگ. کفر کے معنی کوئی قوم نہیں ہے. کفر کے معنی انکار کرنا اور چھپانا. جو جتنا زیادہ حق کا انکار کرے اتنا ہی بڑا کافر ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ مومن گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ صدیوں صدیوں کا مسلمان کیوں نہ ہو. جتنا زیادہ حق کا انکار کرتا رہے اور جتنا زیادہ حق کو چھپاتا رہے، چاہے وہ ممبر ہی پر آ کے چھپاتا رہے، اصل میں کفر کے معنی ہے چھپانا اور انکار کرنا. تو جتنا زیادہ، یہ واقعی معنی ہے کفر کے اصلی معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، زیادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. جو جتنا زیادہ حق کو چھپائے اور جتنا زیادہ انکار کرے وہ اتنی بڑا کافر ہے. تو وہ جو رسول اللہ اور انبیاء اور ائمہ معجزہ پیش کرتے تھے، وہ معجزہ کبھی مومنوں کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا. مومنوں کے لیے معجزہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مومنوں کے لیے ہاں بعض کرامتیں ہوتی تھیں، اور کرامتوں کا قانون جو انسان جتنا اللہ کی بندگی کرے گا اللہ اسے اتنی کرامت دے گا. لیکن معجزہ ہمیشہ کافروں کے لیے ہوتا تھا. ابھی ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے کوئی معجزہ ہو جائے. مثلا ہم مومن ہیں، ہمیں ہر طرف سے مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اے اللہ کوئی معجزہ کرے کہ ظالم ختم ہو جائیں. ظالم معجزہ کرنے سے ختم نہیں ہوتے. ظالم کے مقابل میں مظلوموں کے آنے سے ختم ہوتے ہیں، اپنی قوت کو بلند کرنے سے ختم ہوتے ہیں. یہ سب قرآن کا قانون ہے. لہذا میں اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو